میں بیٹھا ہے، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ اپنی جگہ پر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس لیے کہ وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جن کو مصطفیٰ پہ کندھوں پہ بیٹھنا نصیب ہو، جو حضور علیہ السلام کی گود میں جن کو بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام اپنے منہ کا چبایا ہوا لقمہ نکال کر عطا۔ یہ فضیلت، یہ مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کون سا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما 4 یا 5 یا 6 سال کی عمر کے اندر وہ مسجد مصطفیٰ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر کبھی مصطفیٰ کی گود میں نظر آتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کی پشت پر سوار نظر آتے ہیں۔ یہ فضیلت اور مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر امت مصطفیٰ کو درس دیا کہ لوگوں، یہ 4 سال کی عمر اپنے بچوں کو لحاف دے کر سلانے کی نہیں، بلکہ اٹھا کر مسجد کے اندر لانے کی عمر ہے۔ یہ 4 یا 5 سال کی عمر کے اندر لحاف میں سلانے کی عمر نہیں، بلکہ یہ تو ان کو اٹھا کر مسجد میں لانے کی عمر ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے نواسے بھی 4 سال کی عمر میں مسجد نبوی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ مسجد میں جائیں گے تو قرآن پڑھیں گے، اور جس طرح مفتی صاحب نے ایک ظاہری مثال کے ساتھ ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی واضح یہ مثال رکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت تو 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھ گئے، اور ہمارا بچہ تو 4 سال کی عمر میں ناظرہ پڑھنا بھی شروع نہیں کرتا۔ اور قبلہ آج آپ جا کر مساجد میں دیکھیے، 7ویں کلاس کا بچہ، 8ویں کلاس کا بچہ، اس کا ناظرہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ ہماری دین کے ساتھ وفا تب ہو سکتی ہے جب دین مصطفیٰ کا ہر بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، جب دین مصطفیٰ کا ہر بچہ قرآن کا عالم بن جائے، اور اپنے جب کسی عزیز کا جنازہ پڑھا ہونا تو وہ نماز اٹھا کر نماز جنازہ کی دعائیں نہ یاد کر رہا ہو، بلکہ اپنے محلے کے امام سے وہ کہتا ہوا نظر آئے کہ استاد محترم اجازت ہو تو باپ کا جنازہ خود پڑھا دو۔ کیا آپ سبھی نہیں یہ چاہتے کہ آپ کا بچہ آپ کا جنازہ خود پڑھائے؟ اگر میں محلے کا امام ہوں نا، میں نے جنازے پہ جانا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگوں گا، لیکن یارو مجھے آپ بتائیے جو دکھ اور درد آپ کے بچے کی دعا میں ہوگا وہ محلے کے امام کی دعا میں ہو سکتا ہے؟ ان کے خلوص میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مصلی مصطفیٰ کا وارث بن کر آپ کے باپ کا، آپ کے عزیز کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا۔ لیکن حق تو یہ تھا، آپ کا بیٹا اگر ڈاکٹر بنا تو وہ کہتا ہوا نظر آتا کہ یارو ڈاکٹر بن کر زمانے کا علاج بھی کرتا ہوں، اور اپنے باپ کی قبر کا وارث بھی میں خود بنوں گا۔ اگر میرے کسی عزیز کا جنازہ ہوتا ہے میں خود کھڑے ہو کر جنازہ پڑھاؤں گا۔ یارو پھر جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے بتا من ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سرکار کے بارے میں پوچھے گا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، تو پھر ہمیں امید ہے سرکار فرمائیں گے کہ اس سے نہ پوچھو یہ کون ہے، بلکہ مجھ سے پوچھو کہ جس کی ساری زندگی یہ نعتیں پڑھتا رہا، جس پر لایا ہوا قرآن یہ صرف پڑھتا نہیں تھا بلکہ پڑھنے کے بعد یہ منظر اسلام بنا کر لوگوں کو پڑھانے والا بھی بن گیا۔ اور دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں ہم، قبلہ مفتی صاحب اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں گئے پڑھنے کے لیے، اپنی تعلیم مکمل کی، یہاں پر آئے، اللہ کی دی ہوئی ہمت اور طاقت اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا۔ الحمدللہ آج آپ کے بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے پتہ کس چیز کو مد نظر رکھا، حضور نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھ کے دوسروں کو پڑھائے۔ آپ قبلہ مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب کو دیکھیے، پیر محل میں جائیں یقین جانیے ادارہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ پورے ضلع ٹوبہ کی 4 تحصیلوں کے اندر نظر دوڑائیں، کسی جگہ پر آپ کو اتنی تعداد نہیں ملے گی، وہاں پر حفظ القرآن بھی ہے، آپ کے بچے کو عالم بناتے ہیں، اور صرف عالم نہیں،
الحمدللہ اس ادارے کے بچے اب ایم.فل فاضل ہو چکے ہیں، آگے PhD کے داخلے کے لیے کوشش کرنے کے اندر مصروف عمل ہے، اور بلکہ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی راستے میں خبر دی کہ ادارے کا ایک فاضل الحمدللہ پاکستان آرمی کے اندر بطور خطیب جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے کس لیے رکھ رہا ہوں؟ اگر آپ اپنے بچے کو دین کی طرف اس لیے لے کر نہیں آتے، اگر دین کی طرف آ گیا تو اس کی زندگی کا کیا بنے گا، اس کی دنیا داری کے معاملات کیا بنے گے، یہ کھائے گا کہاں سے، اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ یارو میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، خدا کی قسم ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ایک ایک لاکھ کمانے والا بھی پریشان نظر آتا ہے، لیکن اپنے ائمہ کرام کو دیکھیے جن کو آپ مہینے کی 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، خدا کی قسم وہ 10,000 تنخواہ لے کر بھی وہ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ چند دن پہلے لاہور کے اندر ٹیچرز کا احتجاج ہوا، تنخواہ کے لیے کبھی پٹواری احتجاج کرے، تنخواہ کے لیے کبھی کوئی محکمہ احتجاج کرے، لیکن کبھی کسی عالم دین کو تنخواہ کے لیے احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آپ کو دیکھیں گے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ جس کا قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کا مالک ہے، ان کے رزق کا اہتمام بھی خود ہی فرما دیتا ہے، وہ ان کے رزق کے معاملات بھی خود ہی دیکھ لیتا ہے۔ اور باقی جو مفتی صاحب نے بات فرمائی تھی نا چندے کی بات، یہ ادارے آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں، یہ بات ہمیں کہنی ہی نہیں پڑتی۔ قبلہ یہ کتنے سال ہو گئے اس ادارے کو؟ 1 سال کے اندر الحمدللہ یہ رونق یہاں پر نظر آتی ہے، اور یقین جانیے جب وہاں پر آ کے گاڑی سے اترنے لگے نا، قبلہ مفتی صاحب اترے، ان کے ساتھ میں بھی اترا، تو زبان سے فوراً نکلا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کس لیے نکلا؟ کہ آپ اس علاقے کے اندر دین مصطفیٰ کا چراغ جل چکا ہے، دین مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو چکا ہے، اور یارو اس چراغ کے اندر تیل ہم نے ڈالنا ہے، اور تیل چندے کے ساتھ وہ آپ ڈالتے ہی ہیں۔ اس چراغ کو روشن آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اس چراغ کو روشن اپنے بچوں کو عالم بنا کر کیجئے، اس لیے کہ عالم کی شان کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک لشکر روانہ ہونے لگا، اب سرکار نے کسی کو اس لشکر کا سربراہ بنانا تھا۔ کیا بنانا تھا بھائی؟ آپ بولیے کیا بنانا تھا لشکر کا سربراہ؟ سپہ سالار۔ اچھا دیکھو ونڈ کیسی ہے، آج کے دور میں سپہ سالار بناتی ہیں سیاسی جماعتیں، اور اس زمانے میں سپہ سالار بناتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ آج کے دور میں سپہ سالار بنایا جاتا ہے کہ کون فائدہ دے گا، اور مصطفیٰ کسے سپہ سالار بناتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار نے نا یہ نہیں پوچھا بھئی آپ نے جنگیں کتنی لڑی ہیں، دوسرے صحابی سے پوچھا وہ آپ نے کتنی جنگوں میں شرکت کی ہے، کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ ہاں سرکار کا ایک سوال تھا، حضور نے فرمایا ہاں بھئی آپ کو قرآن کتنا آتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے، کیونکہ قرآن تو ابھی نازل ہو رہا تھا نا۔ یا رسول اللہ مجھے فلاں صورت آتی ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے فلاں صورت آتی ہے۔ تو ایک نوجوان تھے 17 سال عمر، آج ہمارا میٹرک پاس بچہ 17 سال کی عمر کا ہوتا ہے، اور حضور سپہ سالاری کے لیے 17 سال کے بچے کو منتخب کرتے ہیں، اور انتخاب کی وجہ سن کر قربان جائیے۔ میرے آقا نے پوچھا تمہیں قرآن آتا ہے؟ یا رسول اللہ قرآن کی 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد ہے، تقریباً 4 سپارے، پونے 4 سپارے بن جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ قرآن انہی کو یاد تھا۔ سرکار نے فرمایا بھئی اس لشکر کے سپہ سالار تم۔ اب کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی، اس سے بڑے بڑے ہمارے لشکر کے اندر موجود ہیں جن کا جنگوں کا تجربہ بھی ہے، ساری عمر جنگوں کے اندر گزار دی، اور آپ نے ایک 17 سال کے جوان کو سپہ سالار بنا دیا، لشکر کا سردار بنایا۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا سنیے حضور کا جواب، حضور نے فرمایا تمہاری عمریں اپنی جگہ پر، تمہارا جنگوں میں شرکت کرنا اپنی جگہ پر، تمہارے جنگوں کے تجربات اپنی جگہ پر ہیں۔ حضور نے فرمایا اب تم بھی بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ قرآن اس نوجوان کو یاد ہے، اب میں تمہاری جنگوں کو دیکھوں یا مجھ پر لایا ہوا قرآن کا حافظ قرآن دیکھوں؟
حضور نے فرمایا میں تمہاری جنگوں کو دیکھوں گا یا اس کا قرآن پڑھنا دیکھوں؟ آقا تو عالم علیہ السلام نے اس کے قرآن کی وجہ سے اسے جنگ کا سپہ سالار۔ پیارے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے، آپ کے جو جنرل صاحب ہیں، جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سید بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں، اور جب ان کا ذکر ہوا نا ان کو مقرر کیا گیا، دیکھیں نا اچھے کی امید رکھتے ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، سبھی نے کہا جی قرآن کا حافظ ہے، امید ہے کہ اللہ وہ قرآن کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ ہم مسجد سے نکلے نا نماز پڑھ کے اور باہر تماشا لگا ہو، دل بھی کرتا ہو دیکھنے کو تو نہیں جاتے، پتہ کیوں نہیں جاتے؟ یار کوئی دیکھے گا تو کی کہے گا مسیح تو نکلے تو پیڑے کا عمل چھوڑ پیا۔ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے اللہ اسے بھی شرم و حیا عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر بھی اپنے دین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یارو مزہ تو تب ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن اس کی ٹیبل کے اوپر قرآن بھی پڑھا ہوا ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت کا درس ہے اور یہی آج کی اس کانفرنس کا درس ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ اٹھیں کہ آپ کا بچہ قرآن کا عالم بنے، آپ کا بچہ قرآن کا حافظ بنے۔ اور آج جن کا عرس منعقد کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں نا، سبھی انعقاد کر کے بیٹھے ہیں، وہ صرف قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا نہیں تھا، بلکہ وہ تو دلوں کو بھی در مصطفیٰ پہ لے کر جانے والا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی میں 2 حج کیے۔ پہلا حج کیا نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ اب دوسری مرتبہ جب تشریف لے کر گئے، ہماری خواہش ہے نا پچھلے سے بڑھ کر ہم مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور مانگنا بھی چاہیے، اور اب خوشی کا اظہار فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا۔ آپ کے بچے ہیں نا، ایک بچہ وہ بیٹھا رہتا، اس نے کبھی بھی آپ سے پیسے نہیں مانگے، کوئی چیز نہیں مانگی، آپ محبت اس سے بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کا کوئی بچہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ پہنچے گھر پہ، وہ جناب آپ کی گودی میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ کی جیبوں میں خود ہاتھ ڈالتا ہے کہ جناب پیسے دیجئے بابا، آپ کہتے صبح تو دیے تھے، وہ کہتا ہے جی صبح کے ساتھ رہ کے ابھی عطا فرمائیے، آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لاڈیاں کرتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں۔ بھائی کیوں خوش ہوئے؟ کہ اس نے مجھے باپ سمجھا، مجھے اس قابل سمجھا تو مجھ سے مانگا۔ یارو جس رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جب اس سے مانگے تو وہ کتنا خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ پچھلی مرتبہ خواب میں زیارت مصطفیٰ نصیب ہوئی تھی، اس مرتبہ کرم فرما دے، تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے، جاگتے ہوئے دیدار مصطفیٰ نصیب کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا بھئی سرکار کی حدیث پڑھتے پڑھاتے ساری زندگی گزر گئی، 1000 کتابوں کے رائٹر امام جلال الدین سیوطی 911 ہجری کے اندر وصال ہوا، پوچھا کبھی سرکار کا دیدار بھی نصیب ہوا؟ فرمایا خواب کے اندر تو معلوم ہی نہیں کتنی مرتبہ ہوا، 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ جس جلال الدین سیوطی کو ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، تو کیا ہم نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے؟ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار ہم سارا دن قرآن پڑھتے پڑھاتے ہمیں تو زیارت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنے دل کے برتن کو صاف ہی کوئی نہیں کیا۔ رات کو وہ دودھ والا برتن ہوتا ہے نا دیہاتوں میں، دھو کے وہ الٹا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، صبح ماں کہتی ہے بیٹی سے بیٹی جاؤ وہ دودھ کا برتن لے آؤ، اور ساتھ کہتی اسے پانی مار لینا۔ اب بیٹی کہنا ماں جی رات کو تو دھو کے رکھا تھا، ماں کا یہ جواب ہوتا ہے وہ رات کو دھو کے رکھا تھا، ابھی تو نہیں نہ دھویا، اس میں رب کا نور یعنی دودھ ڈالا جائے گا۔ یارو جب دنیا کے نور کی یہ بات ہے کہ وہ گندے برتن میں نہیں سماتا، اور جس دل میں نور مصطفیٰ نے آنا ہو، جس دل میں نور مصطفیٰ نے آنا ہو وہ گندا ہو تو وہاں بھی نور مصطفیٰ نے آنا۔ اب نا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے عطا فرما یہ شرف کہ میں سرکار کو جاگتے ہوئے دیکھوں، اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ساری رات گزر گئی، سحری کا وقت ہوا اور لگا کہ ابھی تو فجر ہونے والی ہے، اور دیدار ہونا ہوتا تو کب کا ہو جاتا۔ مایوس ہوئے، دل پریشان ہوا، مایوسی کے عالم میں نا اعلیٰ حضرت نے ایک اپنی نعت لکھی بڑی معروف کہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن
اے بہار پھرتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور بات, بہار جو ہے وہ تو زمانے کو پھیرتی ہے, ہر طرف سبزہ پھیل جاتا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے لکھا تیرے دن بہار پھرتے ہیں. علماء اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں, فرمایا کہ بہار سارے زمانے کو رونق بخشتی ہے, اور اس کائنات میں بہار کو اگر کسی نے رونق بخشی ہے تو وہ احمد مصطفیٰ نے عطا حضور نے رونق عطا فرمائی ہے. فرمایا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. اور جب آخری مصرع لکھتے نا, کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے, لفظ میں یہاں پر بدل رہا ہوں, کوئی تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. اور اسی عالم کے اندر آنکھوں سے آنسو تھے, ادھر اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ درد قبول کر لیا گیا. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار شریف پہ گیا نا کوئی مغل بادشاہ, تو باہر جو درویش بیٹھے تھے پوچھنے لگا بھئی کب سے ہو, وہ سبھی نے اپنا اپنا جواب دیا. ایک کا نابینا پوچھا بھئی یہاں پر خیر سے آئے, کہنے لگا جی بیماری کی وجہ سے بینائی چلی گئی, آیا ہوں اللہ اس نیک بندے کے صدقے رحم فرما دے گا. پوچھا کتنی سال ہو, کتنے سال ہو گئے جی, وہ کہنے لگا جی 4 سال ہو. فرمایا 4 سال چکھا ہی نہیں لبیاں, 4 سالوں میں تیری دعائی قبول کوئی نہیں ہوئی. بادشاہ نے نا وہ اپنا سپاہی کھڑا کر دیا, اس نے کہا اندر جا رہا ہوں, باہر آؤں, اس کی آنکھیں سلامت ہو تو ٹھیک ہے, آنکھوں کی بینائی نہ آئے تو اس کا سر اتار دینا. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگا, یا اللہ اب تو بادشاہ میرا سر قلم کر دے گا, تو ہی کچھ رحم کر, اور یہ جو 4 سال سے بیٹھا ہوں آج نظر کرم فرما دے. جب بادشاہ سلامت باہر تشریف لائے نا تو دیکھا اس کی آنکھیں بالکل سلامت. اب لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت 4 سالوں میں نہیں ملا, آج چند لمحوں کے اندر اسے آنکھیں مل جاتی ہیں, اس کی بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے. بادشاہ نے کہا 4 سال اس کا موڈ ہی کوئی نہیں تھا, 4 سال ارادہ ہی کوئی نہیں تھا, آج ارادہ بنا تو مالک نے عطا بھی فرما دیا. ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, بات وہی پہ ابھی ارادہ نہیں ہے ادھر سے, ابھی یہ دل کا برتن صاف نہیں ہے. جس دن یہ دل کا برتن صاف ہو جائے تو پھر عبد الرحمن جامی کی طرح وہ خود بلاوا آ جائے گا, شیخ سعدی کی طرح پھر شعر خود مکمل سرکار کریں گے. اور جب شیخ شرف الدین بوصیری قصیدہ بردہ لکھیں گے تو لکھنے کے بعد کسی کو سنانا نہیں پڑے گا, بلکہ جس مدینے والے کے لیے لکھتے ہیں وہ خود تشریف لے آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ادھر دل کے اندر درد ہو. اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ رات کا آخری پہر ہے, تہجد کا وقت ہے, فجر قریب ہونے کو ہے, رو کر سرکار کی نعت لکھی. بھئی میری اس بارگاہ میں کیا اوقات ہے جدھر امام مالک جیسے گزر کے گئے کہ جو ساری زندگی مدینہ میں رہتے ہوئے کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے. کسی نے کہا کیوں نہیں سوار ہوتے؟ فرمایا جن گلیوں میں مصطفیٰ پیدل چلتے رہے, مالک کون ہوتا ہے وہاں پہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے پھرے. کہیں پہ جانا ہوتا نا تو گھوڑا ساتھ ہوتا, شہر سے باہر جا کے بیٹھا کرتے, اور مدینے سے باہر کسی مجبوری کے بنا پر انتہائی کم جاتے. پوچھا کیا وجہ کیا؟ فرمایا اس لیے باہر نہیں جاتا کہیں میری موت باہر نہ ہو جائے. کہا موت باہر ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا زندگی در مصطفیٰ پہ گزاری ہے, موت بھی در مصطفیٰ پہ چاہتا ہوں. میری ساری بات اسی بات پر ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں نا کہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت والا عشق کیسے آئے گا. وہ طریقہ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت کر دی, اور میں نے اسی بات کو تھوڑا سا بس آگے چلایا ہے. اب نا رو کر تڑپ کر نعت لکھی کہ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ادھر نعت مصطفیٰ مکمل ہوئی اور ادھر کعبہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے. خدا کی قسم مدینے والے نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا دیا, جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. یارو ہمیں یہاں پر ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہمارے دلوں میں آ جائے. اور اعلیٰ حضرت کا عشق کیسے آئے گا؟ خالی نعروں سے آئے گا. اعلیٰ حضرت کا عشق قرآن پڑھنے سے آتا ہے, اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا عشق قرآن پڑھانے سے آتا ہے. تو پیارے بھائیوں, ساری گفتگو کا خلاصہ قبلہ مفتی صاحب کا پیغام بھی یہی تھا. میں بھی آپ کو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بھائی کے دست و بازو رکھیں.
ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. مالی تعاون بھی ہم نے کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی ہم نے ان کے پاس بھیجنا ہے.